السلام علیکم پیارے سننے اور دیکھنے والوں، ہمارا 7واں موضوع ہے برج میزان والوں کے لیے سال 2021 کیا کیا لے کر آ رہا ہے۔ عمومی جائزہ۔ اگر آپ 2018 اور 2019 سے اپنی جسمانی اور ذہنی صحت سلامت لے کر گزر آئے ہیں تو ہماری مبارکباد قبول کیجیے۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ 2020 اور 2019 کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان تھا۔ اور 2021 میں آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہوں گی۔ صحت و توانائی کی صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے۔ پرانے عوارض سے پیدا ہونے والے مسائل میں کمی آ گئی ہے۔ اب آپ اپنی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ آپ کا 5واں یعنی تفریح والطلز، بچوں اور تخلیقی سرگرمیوں کا گھر اس سال قوت میں ہوگا۔ گزشتہ چند سالوں کے بعد تفریح اور ہلا گلا کرنا آپ کا حق بنتا ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال میں لائیں اور وہ کام کریں جن میں آپ کو لطف آتا ہے۔ اولاد کے حوالے سے اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ مشتری 14 مئی سے 29 جولائی تک یعنی ایک مختصر وقفے کے لیے آپ کے چھٹے یعنی صحت اور کام کے گھر میں داخل ہوگا اور 30 دسمبر کے بعد پھر یہاں ڈیرا ڈال لے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ کو روزگار کے خوش کن مواقع حاصل ہوں گے اور اگلا سال بھی اس حوالے سے اچھا ثابت ہوگا۔ مارچ 2019 میں یورینس آپ کے 8ویں یعنی ہیت قلبی کے گھر میں داخل ہوا تھا اور مزید کئی سال یہاں مقیم رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جنسی امور میں تجربات کرنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ مناسب عمر کے میزان افراد کی طرف سے وصیتوں میں تبدیلیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ پلوٹو آپ کے چوتھے یعنی گھریلو امور کے خانے میں 2008 سے براجمان ہے اور مزید چند سال اسے یہیں گزارنے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو گھریلو امور میں کئی طرح کی اتھل پتھل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور شاید پیاروں کی موت کا صدمہ بھی سہنا ہو۔ بہرحال یہ ادوار اب اختتام کے نزدیک ہیں۔ اگرچہ 3 سال ابھی باقی ہیں لیکن ہمارے نزدیک اس کا بدترین حصہ گزر چکا ہے۔ کیریئر۔ اس سال کا دوسرا یعنی مالی امور کا گھر اور 10واں یعنی کیریئر کا گھر دونوں قوت میں نہیں ہوں گے۔ مختصر مدتی سیاروں کے گزرنے کے علاوہ عمومی طور پر یہ خالی رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دنوں محاذوں پر آپ کو کچھ زیادہ ہلچل دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ ویسے تو ہمیں ہمیشہ پیسے اور کیریئر کی اہمیت کا سبق پڑھایا جاتا ہے لیکن قدرت کی نظر میں ان کی اہمیت کے دوسرے حصوں کی اہمیت سے زیادہ نہیں۔ قدرت ہمیشہ توازن برقرار رکھنے پر زور دیتی ہے اور اگر ساری توجہ صرف ان 2 شعبوں پر مرتکز ہو جائے تو ظاہری بات ہے زندگی کا توازن بگڑ جائے گا۔ اس اعتبار سے اس وقت ان دونوں گھروں کا خالی ہونا آپ کے لیے اچھی بات ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو زندگی بقیہ شعبوں پر توجہ دینے کا موقع مل جائے گا۔ پلوٹو آپ کا مالی امور کا سیارہ ہے اور 2008 سے آپ کے چوتھے گھر یعنی برج جدی میں مقیم ہے۔ اس کے کئی اچھے پہلو ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مالی امور میں آپ کی سوجھ بوجھ پہلے سے کہیں بہتر ہو گئی ہے۔ آپ راتوں رات امیر بننے کی دور سے نکل کر روایتی اور محفوظ طریقوں سے قدم با قدم پیسہ جمع کرنے کا ہنر سیکھ گئے ہیں۔ آپ اپنے مالی امور کو زیادہ بہتر انداز میں سنبھال رہے ہیں۔ ایک طویل مدت سے آپ بچت اور سرمایہ کاری کا ایک مربوط سیٹ اپ بنانے کے عمل سے گزر رہے ہیں اور یہ رجحان اس سال بھی جاری رہے گا۔ پلوٹو کے چوتھے گھر میں مقیم ہونے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی بہت سی مالی سرگرمیوں کا مرکز محور آپ کے گھر میں منتقل ہو گیا ہے۔ شاید آپ نے گھر میں ہی اپنا دفتر بنا لیا ہے اور کورونا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کے نتیجے میں اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، آپ گھر اور گھر والوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور ان کی سپورٹ اور سہولت کی بدولت پیسہ بھی کما رہے ہیں۔ گھر والوں کی سپورٹ اس ضمن میں خصوصی طور پر اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پلوٹو کا شمار سست رفتار سیاروں میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آپ کے کیریئر کا سیارہ یعنی چاند سب سے زیادہ تیز رفتار سیارہ ہے۔ پلوٹو کو تمام برجوں اور گھروں سے گزرنے میں 300 سے 400 سال تک کا عرصہ لگ جاتا ہے جبکہ چاند یہی سفر 1 مہینے میں طے کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے کیریئر کے امور میں بہت سے مختصر مدتی رجحانات
چاند کی پوزیشن اور اسے ملنے والی نظریات کے تک رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ان پر ہم ماہ با ماہ پیش گوئیوں کے دوران بات کریں گے۔ چاند کی تیز رفتار کی بدولت آپ کو بہت سے مختلف ذرائع اور افراد کی بدولت کیریئر کے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ باہمی سماجی تعلقات۔ آپ کا چوتھا یعنی گھریلو امور کا خانہ کئی سالوں سے قوت میں ہے اور اس سال بھی قوت میں ہوگا، لیکن گزشتہ سال کے مقابلے میں کم۔ آپ میں سے کئی ایک نے گزشتہ سال گھر تبدیل کیا تھا یا پرانے گھر کی بڑے پیمانے پر تزئین و آرائش کی تھی۔ خاندان میں اضافہ بھی دیکھنے کو ملا تھا، شاید پیاروں کی موت کا صدمہ بھی سہنا پڑا ہو۔ چوتھے گھر میں پلوٹو کی موجودگی سے کئی اشارے ملتے ہیں۔ آپ گھر کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے چند اہم اقدامات کر رہے ہیں، شاید نئی وائرنگ یا پمپنگ کرا رہے ہوں۔ گزشتہ کئی سال سے آپ کی پیشہ ورانہ مصروفیات میں آپ کا گھر بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پلوٹو آپ کا مالی امور کا سیارہ ہے، اس لیے گھر آپ کے لیے ایک طرح کے مالیاتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ آپ گھر پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور گھر سے پیسہ بھی کما رہے ہیں۔ گھر والوں کی سپورٹ سے مل رہی ہے اور آپ انہیں سپورٹ کر بھی رہے ہیں۔ گزشتہ سال مارچ میں آپ کا گھریلو امور کا سیارہ ذیل آپ کے 5ویں گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ اس سے بھی چند اشارے ملتے ہیں۔ آپ کی تفریحی سرگرمیوں کا دائرہ زیادہ تر گھر تک محدود ہے اور آپ گھر میں تفریح کے زیادہ سے زیادہ اسباب فراہم کرنے کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ گھریلو امور کا سیارہ برج دلوں میں ہے، اس لیے غالباً آپ گھر میں ہائی ٹیک آلات بھی لا رہے ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ تعلقات پہلے کی نسبت بہتر ہو گئے ہیں۔ تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کا سلسلہ سارا سال جاری رہے گا، تاہم 1 جنوری سے 20 جنوری تک اور 21 دسمبر تا 31 دسمبر کے ایام میں اس کے لیے خصوصی طور پر بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ ہلکے پھلکے آرائشی کاموں کے لیے 9 جنوری تا 1 فروری تک اور 5 نومبر تا 31 دسمبر تک کے ایام بہتر رہیں گے۔ محبت اور جذبات۔ روحانی اور سماجی مصروفیات میزان کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ محبت اور معاشرت ان کے نزدیک زندگی کا دوسرا نام ہے۔ تاہم اس سال ان دونوں شعبوں پر آپ کا فوکس پہلے سے کم ہوگا۔ آپ کا 7واں یعنی محبت کا گھر عمومی طور پر خالی رہے گا، صرف مختصر مدتی سیارے یہاں سے گزریں گے جن کے اثرات عارضی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملات محبت میں سٹیٹس کو والی صورتحال برقرار رہے گی۔ آپ اس طرف سے مطمئن ہوں گے اور کسی طرف بڑی تبدیلی کی خواہش نہیں کریں گے۔ تاہم یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عدم تو جہی اپنے طور پر چند مسائل پیدا کر سکتی ہے، اس لیے اگر یہاں ایسا ہو تو کوشش کر کے اپنی توجہ اس جانب مبذول کیجیے اور خرابیوں کی اصلاح کیجیے۔ ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ 2019 میں یورینس کے آپ کے 7ویں گھر سے نکلنے کے بعد سے معاملات محبت میں استحکام آ گیا ہے۔ اب پہلے کی طرح بار بار تبدیلیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ آپ کا 8واں گھر اس سال بھرپور قوت میں ہوگا۔ اس گھر کا تعلق جنسی سرگرمیوں اور حیت قلبی یعنی کایا کلپ سے ہے، لہٰذا آپ کی زندگی کے یہ دونوں شعبے خاصے متحرک اور سرگرم رہیں گے۔ مریخ آپ کا محبت کا سیارہ ہے، اگرچہ اس کی رفتار ذیل اور مشتری جیسے سیاروں سے زیادہ ہے، لیکن سورج، چاند، عطارد اور زہرہ کے مقابلے میں کم ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ رفتار میں یہ میانہ روی کا قائل ہے۔ اس سال کے دوران یہ آپ کے زائچے کے 9 گھروں اور برجوں میں سے گزرے گا۔ اس کی پوزیشن اور ملنے والے نظریات کے حوالے سے کئی مختصر مدتی رجحانات پیدا ہوں گے جن پر ہم ماہ با ماہ پیش گوئیوں میں بات کرنا مناسب رہے گا۔ 24 مارچ سے 23 مئی تک مریخ اپنی حدود سے متجاوز ہوگا، یعنی سورج کے گرد اپنے مقرر مدار سے کسی قدر ہٹ کر سفر کرے گا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ان دونوں آپ محبت کی تلاش میں اپنے عمومی دائرے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ محبت کا سیارہ مریخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان معاملات میں آپ نہایت بے وقوف ہیں اور جارحانہ رویہ اپناتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے کھل کر بتا دیتے ہیں۔ محبت میں آپ پہل کاری کے قائل ہیں اور اگر محبت میں مایوسی کا سامنا ہو تو
آپ زیادہ دیر دیوداس بن کر نہیں گھومتے بلکہ نئی محبت کی جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ صحت، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، گزشتہ سالوں کے مقابلے میں صحت کی صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے۔ اس سال صرف ایک طویل مدتی سیارہ پلوٹو آپ پر مخالفانہ نظرات ڈال رہا ہے۔ بقیہ تمام سیاروں نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ رکھا ہے یا آپ سے لا تعلق ہیں۔ اس سال کے دوران دشوار ایام یقیناً آئیں گے، مگر زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ مختصر مدتی سیاروں کے مخالفانہ اثرات کا نتیجہ ہوتے ہیں اور ان کے آگے بڑھتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کا چھٹا یعنی صحت کا گھر 2012 سے قوت میں ہے۔ اس سال نیپچون یہاں داخل ہوا تھا۔ شاید اسی کی بدولت آپ گزشتہ سالوں کی مشکلات سے عہد برا ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی صحت پر خاطر خواہ توجہ دے رہے تھے۔ اس سال اس گھر کی قوت اور بھی بڑھے گی، کیونکہ 14 مئی سے 29 جولائی تک مشتری یہاں مقیم ہوگا۔ بنیادی طور پر آپ کی صحت اچھی ہے، اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر چڑھانے سے گریز کریں۔ توجہ دینا اچھی بات ہے، لیکن حد سے زیادہ توجہ بجائے خود ایک مسئلہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کی صحت اچھی ہے اور مندرجہ ذیل اعضائے جسمانی پر توجہ دے کر آپ اسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ اعضاء ہیں جو آپ کے ذائچے کے مطابق اس سال نسبتاً کمزور حالت میں ہیں۔ گردے اور کلہے آپ کی صحت میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کلہوں کے باقاعدہ مساج سے نہ صرف انہیں بلکہ گردوں اور زری کمر کو بھی فائدہ ہوگا۔ وقتاً فوقتاً گردوں کی تطہیر کرا لینا بھی مفید ہوگا۔ اس کے لیے کسی اچھے معالج سے رابطہ کیجیے۔ پیر بھی ہمیشہ آپ کی اچھی صحت کے لیے اہم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا حکمران سیارہ نیپچون آپ کا صحت کا سیارہ بھی ہے۔ اس لیے پیروں کا باقاعدگی سے مساج آپ کے پیروں کے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ پورے جسم پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ اسے اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ 2008 میں پلوٹو نے برج جدی میں داخل ہو کر آپ پر مخالفانہ نظرات ڈالنا شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد سے دل کو آپ کی صحت میں ایک اہم مقام حاصل ہوگا۔ دل کی صحت کا خیال رکھنے کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ فکر و تشویش سے خود کو بچا کر رکھیں، کیونکہ دل پر سب سے زیادہ بوجھ انہی کی وجہ سے پڑتا ہے۔ اس زمن میں روحانی علاج اور مراقبہ و عبادات آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ جگر اور رانے 14 مئی سے 29 جولائی تک اہمیت کے حامل رہیں گے، کیونکہ تب ان کا حکمران سیارہ مشتری آپ کے چھٹے یعنی صحت کے گھر میں موجود ہوگا۔ مشتری اگلا سال بھی یہاں گزارے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے ان پر توجہ دینا شروع کر دیا جائے۔ رانوں کے باقاعدہ مساج سے نہ صرف انہیں بلکہ جگر اور زری کمر کو بھی فائدہ ہوگا۔ طبیعت ناساز ہو تو جگر کی تطہیر آپ کے لیے مفید ہوگی۔ اس کے لیے کسی اچھے معالج سے رابطہ کریں۔ نیپچون آپ کا صحت کا سیارہ ہے، اس لیے روحانی علاج معالجہ ہمیشہ کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ مراقبہ، عبادات اور اعداد و ضعاف بھی نفع بخش ہیں۔ جب سے نیپچون آپ کے صحت کے گھر میں داخل ہوا ہے، اس رجحان کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ طبیعت کے بگاڑ کی صورت میں کسی روحانی معالج سے رابطہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔